جو جتنی تشدد کا شکار عورت ہوتی ہے وہ ساری عورت کی غلطی کی وجہ سے تو نہیں نہ ہوتی. مرد زانی ہے، مرد شرابی ہے، مرد جواری ہے، مرد کے اپنے کو مسئلے مسائل ہیں، اس کے ساتھ اگر وہ عورت پس رہی ہے اور تشدد کا شکار ہو رہی ہے، ان مردوں کی اس دنیا میں اور آخرت میں ان کی کیا جگہ ہے، یہ بتائیے. بہت اچھا سوال ہے. اور اس کی ظاہر ہے کہ میں نے بتایا کہ وہ اگر وہ نیک دیندار ہے تو اس کی عبادت قبول نہیں ہے. یعنی علماء نے یہاں تک لکھا کہ اس کے درمیان اور اس کی جنت کے درمیان جو ہے 7 سمندر آگ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اب اس کے تہجد کے سجدے بھی اس کو جنت میں لے جانے والے نہیں ہیں، کیونکہ اس نے اس عورت پر ظلم کیا، صرف نازک پر ظلم کیا ہے جس کو اللہ کے نام پہ لے کے آیا. خود قرآن میں اللہ نے کہا سورۃ النساء میں کہ وہ تساءلون بالارحام، کہ اللہ کے نام پہ تم جس اللہ کے نام پہ مانگتے ہو اس اللہ کے نام پہ حلال کر کے لائے ہو. ورنہ آپ سوچیں کہ ایک عورت صرف 2 بول کے ساتھ کیسے حلال ہو گئی. اور جس عورت کو آپ دیکھنے کی اجازت نہیں، ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں، اس سے گفتگو کی اجازت نہیں، اور آج آپ کے لیے وہ عورت کا پورا وجود اور بدن حلال ہو گیا صرف 2 لفظوں سے. اس سے اللہ نے کہا یہ صرف میرے نام سے، میرے نام کی برکت سے حلال ہوا ہے. اور پھر تم میری نگرانی میں. تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے کہ نبی نے جو نکاح کا خطبہ پڑھا ہے، نکاح کے خطبے میں 3 آیتیں تلاوت کی ہیں، اور تینوں آیتیں تقوی کی آیتیں ہیں. یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. حالانکہ نکاح کی آیتیں بھی موجود تھیں، نکاح کی ایک آیت اس میں نہیں پڑھی. یہ اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ جو تعلق ہے یہ اگر تم نے نبھانا ہے صحیح طریقے سے تو اللہ سے ڈر کے نبھانا، کیونکہ اس 4 دیواری میں تو میاں بیوی کے علاوہ تیسرا کوئی نہیں ہے. نہ میاں بیوی کے ماں باپ ہیں، نہ جو ہے وہ کسی دوسرے کے ماں باپ تمہیں دیکھ رہے ہیں. اب 4 دیواری میں ایک ذات تمہیں دیکھ رہی ہے، تم 2 کے درمیان تیسری اللہ کی ذات ہے. اب اگر شوہر نے ظلم کیا تو وہ سمجھ لے اس ظلم کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی دیں گے. اور دنیا میں دیکھا کہ ایسے لوگ جو واقعی جنہوں نے ظلم کیا وہ فالج کا شکار ہوئے، وہ ان لوگوں کو کینسر کی مرض پڑے اور ایسی ایسی بیماری ان کو لگ گئی کہ آپ آج بالکل بے حال پڑے ہیں. کوئی پانی کا گھونٹ دینے والا نہیں، کہ جو شیر کی طرح دھاڑتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوتے تھے ان کی آج حالت یہ ہے. اس لیے شریعت نے کہا گھر میں شیر بن کے داخل نہ ہو، گھر میں شیر بن کر داخل ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. شیر نہیں، شیر. یہ تو شیر باہر بنو، جی، باہر بن کے قصبے معاش کرو. یہ شیر باہر بنو، گھر میں آؤ تو شیر ہو جاؤ. سبحان اللہ. یہ تو اتنا صرف ایک زیر اور زبر سے اتنا فرق پڑ گیا. کیونکہ ہمارے نبی جب گھر میں داخل ہوتے تھے کتنی خوبصورت. ایک مرتبہ آپ گھر میں داخل ہوئے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پیالے سے پانی پی رہی تھی. آپ جیسے اندر انٹر ہوئے کہا کہ عائشہ ٹھہر، رکو ابھی نہیں پینا. کہ یا رسول اللہ کیا ہو؟ رکو. یعنی ہنستے کھیلتے. اور کبھی بھی نبی غمزدہ گھر میں داخل نہیں ہوئے. سبحان اللہ. سارے غم باہر پھینک کے آئے اور مسکراتے گھر میں داخل ہوئے. اب دوڑے میں آئے اور پیالہ پکڑا. کہا عائشہ تمہارے ہونٹ کہاں لگے تھے پیالہ پانی پیتے؟ کہ یا رسول اللہ. اچھا، اسی جگہ ہونٹ لگا کے پانی. اللہ. یعنی عائشہ کا دل تو کیا خوشی سے جو دیوانہ ہو گیا ہوگا. کہا کہ رکو. اور اتنے گویا کہ محبت کے انداز میں دوڑے اور پیالہ لیا. کہاں سے پیا؟ یہاں سے پیا. آپ نے پیا. سبحان اللہ. ایسے شوہر ملیں گے. اور ایک مرتبہ آپ ایک صحابیہ کے گھر میں گئے، زوجہ مطہرہ کے یہاں گئے، اور جبکہ باری دوسری کی تھی. اب اس کا دروازہ کھٹ گیا حضرت میمونہ کا، اور دروازہ بند کر دیا. کہا میں نہیں کھول رہی. کہ دروازہ کھولو. کہا کہ نہیں، آپ حضرت سودا کے گھر کیوں گئے جبکہ میری باری تھی؟ آپ سیدھے میرے پاس آنا چاہیے تھا. کہا کہ نہیں کھول دو. میں کیوں عذر ہو گیا تھا. نہیں میں نہیں کھولتی. کیا عذر ہو گیا تھا بتاؤ پہلے. اب دیکھو یہ میاں بیوی، نبی نے باہر کھڑے ہو کے فتویٰ نہیں لگا دیا کہ تو کافر ہو گئی ہے. نہیں بھائی، یہاں نبی کی بات نہیں ہو رہی، یہاں نبی امتی بات نہیں کر رہے، میاں بیوی کا پیار بول رہا ہے. سبحان اللہ. میاں بیوی کا پیار بول رہا ہے. نتیجہ کیا آپ نے اصل میں بات یہ، مجھے پیشاب لگا تھا اور اس سودا کا گھر قریب تھا، اس کا اجرا، میں جلدی سے وہاں پیشاب سے فارغ ہو کے آیا ہوں. میں ورنہ میرا اور تیری باری کے اندر خیانت کی نیت نہیں تھی. اب انہوں نے دروازہ کھولا، آپ مسکراتے اندر داخل ہوئے. آپ نے اس موضوع پر بات ہی نہیں کی دوبارہ، اور گھر کی ہنسنے کھیلنے میں شامل ہو گئے. اس سے تو نبی فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں. تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ بہترین ہے، اور فرمایا میں تم میں سے سب سے بہترین ہوں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ. سبحان اللہ. تو ہمارے نبی نے ایسی زندگی عملی گزار کے بیوی کے ساتھ سکھائی ہے کہ اگر آج ہم اس کو نمونہ معمولی دیکھ لیں نا تو گھروں کے اندر محبت و پیار، جنت نظیر زندگی آ جائے. لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج ہم اپنے منصب پر اکڑ کرتے ہیں. میں تو بڑا PhD ڈاکٹر ہوں اور تم نے مجھے انڈر ایسٹیمیٹ کر دیا. میں تو جناب فلاں، تم نے
بھائی نبی بھی کہہ سکتا تھا، لیکن نبی جانتے یہ میاں بیوی کا پیار چل رہا ہے، یہاں پر یہ وہ نبوت امتی کا سلسلہ نہیں ہے. تو یہ سبق سیکھنے کی ضرورت ہے. اگر امت اس پہ آئے تو مجال ہے کہ گھر میں وائلنس ہو، گھر میں پیار ہی کی فضا ہوگی. سبحان اللہ. اتنے خوبصورت مثالوں کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالوں کے ساتھ جو بات مفتی صاحب نے ایکسپلین کر دی ہے، میرا خیال ہے اس کے بعد کسی اور مثال کی، کسی واقعہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے.